موجودہ حالات کے اندر ایک عبارت جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے اعتراض کے جواب میں لکھی، اور بندہ ناچیز نے وہ عبارت پیش کی مجمع عام میں، اور اس میں اس وقت 40 سے زائد علماء و مشائخ بھی تھے، سینکڑوں عوام تھے جن میں روافظ بھی تھے۔ اگر ان لفظوں میں معمولی سی بوئے توہین بھی ہوتی تو کیا یہ شیخ الحدیث علامہ ارشاد احمد جلالی صاحب کو نہیں آنی تھی؟ یہ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، سادات بیٹھے تھے، پیران طریقت بیٹھے تھے، مگر اس کو کاٹ کے توہین بنا کے عوام میں پھیلایا گیا۔ تو وہ تو کسی کا کلام بھی اگر سیاق و سباق سے ہٹا کے دیا جائے تو ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم تو خطا کے پتلے ہیں، لیکن وہ تو جو مقدس کلام ہے اس پر بھی کوئی واردات کر سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ عوام تو عوام کیا، خواص بھی اس پراپوگنڈے میں بہ گئے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہمارے ذمہ دار علماء پیران طریقت ان جملوں سے 10 جملے پہلے والے جس میں اعتراض جواب ہے اور 5-6 بعد والے سن لیتے، صرف اتنا، میری کوئی وضاحتی تقریر نہ سنتے، تو خود بخود ان پر واضح ہو جاتا کہ ان جملوں کی ضرورت کیا تھی اور ان کا معنی کیا ہے۔ لیکن چونکہ ماقبل سے کاٹا گیا، وہ جو مرحلہ تھا جوابی مرحلہ، اس سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو ویسے عمومی حالات میں تو ہمارے اپنے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کہ کوئی تذکرہ کر رہا ہو اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی خطا کی نسبت کرے۔ فدق کا مسئلہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل پیش کی حدیث مصطفیٰ علیہ السلام، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلیم کر لی۔ یہاں دونوں میں میرا یہ قول ہے کہ خطا کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں، کیا مجبوری ہے؟ اور آج تک یہ جتنے لوگ کوئی کسی بڑے سے بڑے آستانے سا کا لیٹر آیا ہے یا کہیں، ان کی ساری بات اس موضوع پر ہے ہی نہیں جس موضوع پہ ہم کھڑے ہیں۔ ہم کھڑے ہیں محاذ جنگ پر، تو عام حالات کی روٹین اور ہوتی ہے، محاذ جنگ کی روٹین اور ہوتی ہے۔ عام راہوں پہ چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اور پہاڑیوں میں سے گزرنے والا جو پیچ و خم والا رستہ ہے، وہاں سے ٹیڑھا ہو کے گزرنا پڑے گا، مڑ کے گزرنا پڑے گا۔ اور کوئی کہے کہ آج تمہاری چال بدل گئی ہے، تو اسے پتہ تب چلے گا کہ کبھی وہ بھی اس رستے پہ چلا ہو کہ یہاں سے گزریں تو بڑا اسی طرح گزرنا پڑتا ہے۔ آج پوچھتے ہیں کیا امت نے اور میں کسی نے یہ کہا؟ تو میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ مجھے امت کا بتاؤ جس نے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور وہ طریقہ اختیار نہ کیا ہو جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے۔ جس نے کہ ہمارے پاس حوالے ہیں، وہ لفظ اسی طرح بولے انہوں نے، لیکن آج جو حالات کے اندر علماء و مشائخ ہیں، اللہ ماشاءاللہ، یہاں تو رفض کا رد کیا ہی نہیں جاتا۔ یہاں تو یہ کہہ کر کے یہ سارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہم سارے ایک ہیں، یہ نعرہ رافضی لگا کے سنیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، حالانکہ یہاں تو لفظ کا فرق ہے۔ جس موضوع پہ اس دن ہم شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کر رہے تھے کڑیاں والا میں، تو یہی تھا کہ تطہیر کا معنی ان کے نزدیک اور ہے، ہمارے نزدیک اور ہے۔ ان کے نزدیک تطہیر کا معنی ہے معصومیت، اور ہمارے نزدیک تطہیر کا معنی معصومیت نہیں ہے۔ اگرچہ تطہیر میں پاکی بیان کی گئی، بہت بڑی شان بیان کی گئی، مگر وہ معصومیت نہیں ہے۔ اب یہ نقصان ہے کہ ادھر کا
مثلاً ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو سالانہ جلسے ہیں، جو درگاہوں پر درس ہیں، اگر کہیں درس دیا جاتا ہے تو دیکھو اس میں رد رفض کتنی جگہوں پہ کیا جاتا ہے. وہ خود کیا کریں گے الا ماشاءاللہ، کوئی کرے تو وہ بھی ان کو پسند نہیں، اس سے بھی لا تعلقی کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں.